بدسمجھی میں انہوں نے یہ برتاؤ کیا، اللہ میں نہیں چاہتا کہ ان پہ کوئی عذاب آئے، بلکہ میں نبی رحمت ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ کبھی عذاب کے لیے دعا نہیں کی، کبھی امت کی ہلاکت کی دعا نہیں کی، بلکہ آپ ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میری امت کو اس طرح تباہ و برباد نہ کرنا جیسے پہلی امتیں تباہ ہوئی ہے، ان کی حفاظت فرمانا۔ خود بھی معاف کرتے تھے، اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگتے تھے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، انہیں قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا، لیکن انہوں نے ماننے کے بجائے آقا کے جسم اطہر پر پتھر برسائے، آپ کو مارا گیا، نعوذ باللہ گردن مبارک پہ کپڑا ڈال کر کپڑے کو اتنے بل دیے جاتے آقا مدنی کی زبان مبارک باہر آ جایا کرتی۔ مکے والے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے ابو جہل جیسے ملعون لوگ آپ کو مارا کرتے، آپ کو ستایا کرتے تھے، آپ کو تکلیف دیا کرتے تھے، لیکن کبھی بددعا نہ دی، کبھی ان کی ہلاکت کے لیے دعا نہ فرمائی، کبھی ان کی بربادی کی آرزو نہ کی، بلکہ مارنے والوں کے دروازوں پر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے ساتھ بد زبانی سے پیش آتے، آپ دوبارہ ان کے پاس تشریف لے جاتے، پھر انہیں اللہ کی طرف بلاتے، انہیں ایمان کی دعوت دیتے۔ مکے والوں کو جب اسلام کی دعوت دی، انہیں ایمان کی طرف متوجہ کیا، انہوں نے انکار کیا۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے طائف کا سفر فرمایا، طائف کے سفر کو ہر مسلمان نے پڑھا بھی ہوگا، اس دردناک سفر کو سنا بھی ہوگا۔ کتنا عجیب سفر ہے، کتنی مشکلات سے بھرا ہوا ہے، کتنی پریشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ مکہ سے آپ طائف کے سفر کا آغاز فرما دیا۔ طائف والوں کے لیے اللہ پاک سے دعا فرمائی، دعا کرنے کے بعد ان کے سرداران کے پاس آئے، انہیں اللہ کا پیغام سنایا، قرآن کی تلاوت کر کے انہیں سنائی، فرمایا او لوگو اللہ نے مجھے نبی بنایا، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہو، اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہو۔ ہر ایک کو یہ آواز لگائی، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، اعلان کرنے لگے، فرمایا او لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں پیغمبر جنت کی ضمانت دینے کے لیے آیا، میں تمہیں کامیابی کی بشارتیں سنانے کے لیے آیا۔ طائف والوں کو، طائف کے رہنے والوں کو اللہ کا پیغام دیا، لیکن ان سرداران نے ماننے کے بجائے، تسلیم کرنے کے بجائے، دعوت کو قبول کرنے کے بجائے، اکرام کرنے کے بجائے اپنے اوباش قسم کے لڑکوں کو لگایا، آوارہ قسم کے لڑکوں کو اکسا دیا، کہنے لگے یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یہ رسالت کا دعویٰ کرنے والا ہم سے ہمارے آبائی دین کو چھڑانے کے لیے آیا، باپ داداؤں کے دین سے الگ کرنے کے لیے آیا ہے، حالانکہ آپ تو اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی دین کی طرف بلانے والے، لیکن وہ ایسے بدبخت لوگ تھے، کہنے لگے اس کی دعوت میں یہ ہے ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کا انکار کریں، اس کے دین پر ایمان لے آئے۔ لڑکوں کو کہا اسے شہر سے باہر نکالو، اپنی آبادی سے باہر نکالو، اس پر پتھروں کی برسات کرو۔ اللہ اکبر، نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں،
تاجدار مدینہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں طائف سے باہر آنے لگے ان لوگوں نے اتنے پتھر مارے اتنے وجود نبوت پر پتھر برسائے آپ کے جسم سے خون بہنے لگا نبوت والے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے اتنا خون بہا نالین مبارک خون سے بھر گئے ایک قطرہ نہیں دو قطرہ نہیں ایمان کے لیے اسلام کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے گھر کے لیے نہیں اپنے کنبے کے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے میرے اور آپ کے لیے آپ نے مشقتوں کو برداشت کیا ان پریشانیوں کو برداشت کیا سارا جسم مبارک لہو لہان ہے نبوت والا جسم ہے رسالت والا جسم ہے ختم نبوت کا تاج پہن کر جو آخری پیغمبر دنیا میں آیا اس عظیم پیغمبر کا جسم مبارک ہے لیکن سارا جسم لہو سے بھرا پڑا ہے کپڑے بھی خون سے بھر چکے کپڑے بھی سیاہ ہو چکے تھے آقا کے نالین مبارک میں خون اتنا جمع ہو گیا چلنا بھی مشکل ہوا جسم سے خون نکلنے کے بعد آپ تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ جاتے وہ بدماش قسم کے لڑکے بغلوں میں ہاتھ ڈال کے دوبارہ اٹھاتے آقا مدنی دوبارہ چلنا شروع فرماتے پھر دوبارہ پتھر مارے جاتے آقا مدنی نے سارے سفر میں پتھر کھائے سارے سفر میں جسم کو لہو لہان کیا آج اس ایمان کی ہمیں قدر ہی اس لیے نہیں خون تو دور کی بات ہے ہم نے کبھی اسے پسینہ بھی نہیں دیا کبھی ہمارا پسینہ بھی نہیں لگا اس لیے نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں دین کی پرواہ کوئی نہیں اسلام کی فکر کوئی نہیں ماں کی گود میں ایمان مل گیا ماں کی گود میں کلمہ مل گیا مفت میں نمازیں مل گئی مفت میں قرآن مل گیا بغیر محنت کے مل گیا بغیر مشقت کے مل گیا اس لیے آج ہماری زندگی اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے پر نہیں غیروں کے طریقے پر ہے ایک طرف اللہ کے نبی کا طریقہ ایک طرف غیر کا طریقہ آج ہماری حالت یہ ہے ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر برادری والے کیا کہیں گے کنبے والے کیا کہیں گے رشتہ دار کیا کہیں گے فلاں کیا کہیں گے یہ تو پرانے ہو گئے نعوذ باللہ آج کے مسلمان کو اپنے پیارے محبوب کا طریقہ پرانا لگتا ہے پرانے لوگوں کی سوچ لگتا ہے پرانے لوگوں کے خیالات لگتے ہیں ہماری سوچ اسی لیے بنی یہ ہمارے اندر بگاڑ اسی لیے پیدا ہوا کبھی دین پہ محنت نہ کی کبھی ہم نے خرچ نہ کیا اس لیے پرواہ بھی کوئی نہیں فکر بھی کوئی نہیں کاش ہمیں یاد ہوتا یہ کلمہ اتنا آسان نہیں یہ دین اتنا آسان نہیں یہ مکہ سے مدینہ ویسے نہیں گیا مدینہ سے دوسرے ملکوں میں ویسے نہیں گیا ہمارے ماں باپ تک دین ویسے ہی نہیں آیا اللہ کے نبی نے اپنا خون بہایا اللہ کے نبی نے اپنا پسینہ بہایا اللہ کے نبی نے اپنے جسم نبوت کو زخمی کروایا دین دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے طائف کے سفر میں سارا جسم لہو لہان ہوا ایک باغ میں آئے درخت کے سائے میں تھوڑا سا آرام فرمایا اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے میرے پروردگار آزمائش بھی آپ کی طرف سے ہے آزمائش میں سے نکالیں گے بھی آپ اللہ سے عافیت کی دعا مانگنے لگے اتنی دیر میں ملک الجبال آ گیا پہاڑوں والا فرشتہ آ گیا سلام کرنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری طرف سے سلام قبول فرما لیجئے حضرت جبرائیل بھی آ گئے دیگر فرشتے بھی آ گئے حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہا یہ ملک الجبال آپ کو سلام کرنے والا فرشتہ آپ کے جواب کے انتظار میں ہے آپ کے حکم کے انتظار میں ہے آپ
आप हुक्म फरमा दीजिए ताइफ के पहाड़ों को मिलाया जाएगा, क्योंकि पहाड़ों के दरमियान में ये बस्ती आबाद है। अल्लाह के नबी मलकुल जिबाल आपके इंतजार में खड़ा हुआ है, आपके हुक्म के इंतजार में है। आप इजाजत दे दीजिए ताइफ वालों को पीस के रख दिया जाएगा, नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा। जैसे कौम आद को खत्म किया गया, कौम समूद को हलाक किया गया, बड़ी बड़ी बस्तियों को तबाह किया गया अंबिया की नाफरमानियों की वजह से, अंबिया को तकलीफ देने की वजह से। ए अल्लाह के नबी आप इजाजत दे दीजिए, आज आपका बदला लिया जाएगा, इंतकाम लिया जाएगा, एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाऊं अपने पाक पैगंबर की रहमत पर, कुर्बान जाऊं आपके मुआफ करने पर, कुर्बान जाऊं आपकी शफकत पर। यूं दुआ के लिए हाथ उठा लिए, फरमाने लगे मेरे परवरदिगार मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया, मैं सजाएं देने के लिए नहीं आया, मैं अपने बदले चुकाने के लिए नहीं आया। मेरे परवरदिगार आपने तो मेरे बारे में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे परवरदिगार आप ही ने जमीन वालों के लिए मुझे रहमत बनाया, आसमान वालों के लिए रहमत बनाया, इंसानों के लिए रहमत बनाया, जिन्नात के लिए रहमत बनाया, जानवरों के लिए रहमत बनाया, सारी कायनात के लिए आपने मुझे रहमत बनाकर भेजा। ऐ मेरे परवरदिगार मैं किसी से बदला लेना नहीं चाहता, इंतकाम लेना नहीं चाहता। मैंने तो मक्के वालों से भी बदला नहीं लिया, पत्थर मारने वालों से भी नहीं लिया। ए अल्लाह इन ताइफ वालों को मैंने मुआफ कर दिया। अल्लाह इन सब को हिदायत के लिए कबूल फरमा ले। इनमें से मैं किसी से कोई बदला नहीं लूंगा, इंतकाम नहीं लूंगा, बल्कि इनकी मगफिरत की दुआ करूंगा, इनकी बख्शिश की दुआ करूंगा, इनके ईमान की मैं दुआएं करूंगा। मेरे परवरदिगार अगर आज इन्होंने मुझे नहीं पहचाना, मेरी कदर न की, मैं इनके पास खुद चल कर आया, आपका दीन लेकर आया, कलमा लेकर आया, कुरान लेकर आया, मैं खुद इनके घरों में चल के गया। मेरे परवरदिगार अगर आज इन्होंने मेरी कदर न की, अगर आज इन्होंने नहीं पहचाना, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं मायूस होकर नहीं बैठूंगा। अल्लाह मैं आपकी रहमत से उम्मीद लगा कर बैठूंगा। अगर ये नहीं आप इनकी नस्लों को ईमान के लिए कबूल फरमाएंगे। अगर इन्हें ईमान नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी औलादों को ईमान मिलेगा, इनकी नस्लों को ईमान मिलेगा, इस ताइफ के अंदर ईमान आएगा, यहाँ के लोग मुसलमान बनेंगे, आपकी मदद के साथ इस्लाम यहाँ भी आएगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान को ताइफ वालों के लिए पसंद किया, ताइफ के अंदर ईमान फैला, ताइफ को फतह किया गया, ताइफ वालों से बदला नहीं लिया, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए मुआफ कर दिया, उनकी हिदायत के लिए भी दुआ फरमाते रहे। इसलिए उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, आका आप पर ये ताइफ से मुश्किल दिन कभी और भी गुजरा, इतना मुश्किल तरीन दिन मक्के ताइफ वालों ने मारा। फरमाया मेरी आयशा मेरी जिंदगी में तो आते रहते हैं, ताइफ का सफर भी मुझे याद है, ओहद के मैदान में मेरे दंदान का शहीद हो जाना, मेरे रुखसार में कड़ियों का चला जाना, एक गड्ढे के अंदर गिर जाना, फरमाया वो भी मुझे याद है, लेकिन अल्लाह के लिए मैंने सबको मुआफ कर दिया। कभी सारी जिंदगी अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं लिया।
ہاں جہاں اللہ کی حدود کا مسئلہ ہے تو پھر معاف نہیں کرتے تھے، یہ بات بھی یاد رکھو۔ جہاں اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا معاف کر دیتے، کوئی بات نہیں، معاف ہے، کلمہ پڑھو معاف ہے، اسلام قبول کرو معاف ہے۔ لیکن جہاں اللہ کی حدود ہوتی تو نافذ فرماتے۔ مثلا چوری کرنے والا، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم قرآن کا ہے، تو اللہ کی حدود میں آپ نرمی نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے یہ اللہ کی حدود ہے، اس میں معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ ہاں یہ البتہ ضرور فرماتے تھے کہ ایسے معاملات میں میرے پاس آنے سے پہلے آپس میں صلح صفائی کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن جب میرے پاس آ گئے تو میں اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ صادر کروں گا۔ پھر آپ صادر کرتے تھے۔ ایک چور کا ہاتھ کاٹا، جب اس کا ہاتھ کٹا تو ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، تو آقا مدنی رونے لگ گئے۔ حضرات صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا آپ چاہتے تو معاف کر دیتے، ابھی آپ پریشان ہو رہی ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ امت کو پریشان دیکھ کر خود پریشان ہوتے ہیں، تو آپ معاف کر دیتے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ میرے اختیار نہیں، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کا قرآن ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں میرے پاس آنے سے پہلے، قاضی کے فیصلے سے پہلے فرمایا تم آپس میں صلح کر لو، معاف کر دو تو ٹھیک ہے، درگزر ہے، لیکن جب